لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ۔ عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ بے چین دل پر ہو نازل سکینہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، جو سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، افضل مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تمام لوگوں کو خیریت و عافیت کے ساتھ اس کے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک تو ہے شیطان اور ایک آدمی کے جسم میں ایک دشمن ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ ایک خارجی دشمن ہے اور ایک داخلی دشمن ہے۔ خارجی دشمن کا نام شیطان ہے اور داخلی جو دشمن ہے انسان کا، اسے نفس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، جسے شہر الغفران بھی کہتے ہیں، بخشش کا مہینہ۔ یہ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے لوگوں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں ہی میں ایک تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو عزازیل کہتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ساتھ میں کہ تم بھی آدم کا سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا تم کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانے ہوئی، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے افضل ہوں۔
کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالی کو جلال آیا اور غصے میں اللہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کر دیا۔ اس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی، اللہ کی پھٹکار پڑی۔ جب یہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں تو اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت بھی دی، اور جو طریقے ہیں، آئیڈیے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے اور وسوسہ ڈالنے کے، تمام طریقے اور اس پر اختیار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے دیا، اور اس نے قسم کھا کر کے کہا فَبِعِزَّتِكَ، آپ کے عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ اپنے بندوں میں اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، بلکہ اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے۔ تمام حربے اس کے پاس ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے۔ ہم انسان لوگ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اپنی کشتی ہمارے خون کی رگوں میں چلاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اتنے سارے اختیار جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے دیے تو آدم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ اب تو یہ ہماری اولاد کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دے گا، پھر لوگ اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ تو اللہ کے حضور حضرت آدم علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ پھر اس سے بچنے کا کوئی طریقہ، آخر پھر اس حساب سے تو آپ کے بندے اکثر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان مت ہو، جو بندہ سچے دل کے ساتھ میرے حضور آ کر کے توبہ کر لے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب جب شیطان نے یہ سنا تو اس کے پیٹ میں جو ہے کھلبلی مچ گئی اور یہ پریشان ہوا، اور اس بہانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال بھر میں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ رمضان لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہ رات دی ہے تاکہ بندے ہمارے قریب آ جائیں۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے جہنم میں چلے جائیں، ورنہ اگر جہنم میں داخل کرنا مقصود ہوتا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کتنے دروازے بنائے ہیں، 8 دروازے، اور جہنم کے 7 دروازے۔ گویا اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، اسی لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کی پہلی رات، پہلا دن شروع ہو جاتا ہے اور رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شروع ہوتا ہے فوراً یہ کارروائی ہوتی ہے
جنت کے تمام دروازے آٹھوں کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطان کو بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے سے شیاطین کو قید کراتے ہیں اور انہیں پورا مہینہ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، خیر اور خوبی والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے اس میں اللہ نے فرض فرمائے۔ دو عبادتیں ہیں رمضان میں، دن کا روزہ اور شام رات کی تراویح۔ دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور رات کی تراویح سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے۔ گویا آدمی دن میں روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ارشاد فرمایا اپنے کلام پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بڑے پیارے انداز میں اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، اے میرے پیارے بندوں، اے میرے لاڈلوں، میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اب یہ کوئی تم سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں تکلیف دینے کے لیے رمضان کے روزے نہیں فرض کیے ہیں، اور ایسا ہی بھی نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے۔ یہ تم صرف واحد امت نہیں ہو کہ صرف تم پر ہی یہ قانون لاگو کیا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے اور ان کے روزے تو اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ جیسے ہمارے روزے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت روزے اور قانون اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں لاگو کیے ہیں۔ اللہ نے آسانی پیدا فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں اس پر بھی اللہ روزے فرض قرار دیے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو، رب کے لاڈلے بن جاؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے بن جاؤ، دن کو روزہ رکھ کر نفس کو مغلوب کرو۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی بھوکا، دیکھو دو دشمن ہیں میں نے بتایا آپ کو، ایک تو شیطان اور ایک نفس، تو شیطان کو بیڑیاں لگ جائیں گی، شیطان کو قید کر دیا جائے گا، یہ جو وسوسہ ڈالتا تھا اور جو بہکاتا تھا اب وہ وسوسہ نہیں ڈال پائے گا، اللہ کے بندوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ایک دشمن یہ ہوا، خلاص بچا کون دشمن؟ انسان کا نفس۔ یہ انسان کا نفس آدمی کا دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا، کام کیا کرتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کر شیطان کنارے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کی ساری کارروائی اور بار بار وسوسے ڈالنا اور بھڑکانا کسی گناہ پر یہ آدمی کا نفس کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو
جب زلیخا نے پھنسانا چاہا اور آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگانی چاہی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کے فضل سے بچا ہوں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نفس تو گناہوں پر ابھارتا ہے، یہ نفس گناہوں پر بھڑکاتا ہے، آدمی کو گناہوں پر مبتلا کرتا ہے۔ تو شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ جب آدمی بھوکا رہے گا تو آدمی کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے۔ انسان کے جسم کے اعضاء جو ہے خالی ہوں گے، تو پھر آنکھ چاہے گی بدنظری کرنے کو، زبان چاہے گی غیبت کرنے کو، ہاتھ چاہے گا ظلم کرنے کو، پیر چاہے گا گناہوں کے راستے پر چلنے کے لیے۔ اور جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو آنکھ کی خوراک پھل ہوتی ہے، اس کو خوراک مل گئی ہوتی ہے، ہاتھ کی خوراک مل گئی ہوتی ہے، پیر کی خوراک مل گئی ہوتی ہے، کان کی خوراک مل گئی ہوتی ہے، پھر آنکھ بدنظری کرنے کو نہیں کہے گی، پیر غلط راستے پر چلنے کو نہیں کہے گا، یہ نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھانے کا، روزے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ اب اس روزے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے کو رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے، ایمان شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ہے، ثواب کی نیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ کم فضیلت ہے گناہ کا معاف ہونا، یہ بخششوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو حدیث میں ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ تو رکھ لیے، اب اس روزے کو بچانا ہے، کس سے؟ بدنظری سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی پر ظلم نہ کریں، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہ ڈالیں، کانوں سے گانا نہ سنیں، اپنے ہاتھ پیر کا غلط استعمال نہ کریں۔ اگر آدمی روزہ رکھ کر کے یہ سب کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے پھر اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہ بھوکا رہ لے گا دن بھر، پیاسا رہ لے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے داماد علی، مراد نبی، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے شراب پی، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے روزہ نہیں رکھا
اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے شراب بھی پی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کے اوپر 80 کوڑے لگوائے۔ کتنا؟ یہ شراب پینے کا قانون ہے، 80 کوڑے لگوائے، اور مدینہ المنورہ سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو نکال دیا۔ اس نے رمضان کی بے حرمتی کی۔ آدمی کتنے ہیں، کتنے بدمعاش لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا تھا تاکہ اس مہینے میں تم اپنے گناہوں کی معافی کرا لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نیچے اترے تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو ہم نے ایسی بات نہیں دیکھی تھی، آج آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہی ہے، یہ ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ نے بد دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر الغفران ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ نے ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے آمین نہیں کہا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ آمین کہیے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ آمین کہیے کہ اتنا مقدس اور مبارک مہینہ اللہ نے تحفے میں دیا ہے، اور اس میں آدمی بے غیرتی کا مظاہرہ کرے، آدمی ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرے، کھلے عام ہوٹلوں پر جا کر کے کھانا کھائے، کھڑے ہو کر کے چائے پیے اور پان کھائے، اپنے نشے کی چیزوں کو استعمال کرے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا کمینہ کون ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، آدمی اس کی قدر نہ کرے۔ اگر دن بھر بھوکے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے لاگو کیا ہے۔ آدمی کی چربی کم ہو جاتی ہے، انسان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو رمضان المبارک میں سال بھر میں اللہ یہ مہینہ دے کر کے پورے جسم کے اندر سے جو کچڑے ہیں اللہ وہ نکال دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، کوشش پوری کرنا چاہیے، چاہے آدمی بیمار ہو یا کسی چیز میں مبتلا ہو، اس لیے کہ اس کی فضیلتیں اتنی ہیں، آدمی کو روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت اور برائی نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں میں اکثریت ہے، ماشاءاللہ عورتیں روزہ رکھتی ہیں، اور عورتیں روزہ رکھتی ہیں، لیکن مرد اتنا بے غیرت ہو گیا ہے، مرد ہو کر کے شرم نہیں آتی، کھلے عام ہوٹلوں پر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، سوچتے ہیں اگر گھر میں کھائیں گے تو پتہ چل جائے گا گھر والوں کو، اس لیے سحری بھی کرتے ہیں، اور کبھی افطاری پارٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو بھگا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ منحوس آدمی ہے جس نے اتنا مبارک اور مقدس مہینہ پایا اور رمضان کے روزے نہ رکھا۔ آدمی کو بچنا چاہیے، اس میں عافیت کے ساتھ اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے ہاتھ پیر اور آنکھ پر کان پر کنٹرول کرتے ہوئے روزے کو آدمی اچھے سے پورا کر لے۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، یعنی ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ مدینہ المنورہ میں 2 لڑکیوں نے روزہ رکھا،
دو نوجوان لڑکیوں نے روزہ رکھا. جب روزہ رکھا تو ابھی یعنی افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی ان دونوں کی حالت ڈاؤن ہو گئی اور اتنے یعنی موت کے قریب پہنچ گئی، اتنا جو ہے حالت خراب ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ سے ایک پیالہ بھجوایا، پیالہ کہ پیالہ لے جاؤ اور ان دونوں لڑکیوں سے کہو کہ اس میں قے کریں، الٹی کریں. تو جب پیالہ لے جایا گیا ان کے پاس تو ان دونوں لڑکیوں نے قے کیا تو قے میں گوشت نکلا. قے میں جب گوشت نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ آیا اور پیش کیا گیا، آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں لڑکیوں نے روزہ تو رکھا لیکن روزے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے غیبت کی ہے. ان لوگوں نے اسی لیے تو سورۃ الحجرات 26واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. غیبت مت کرے کوئی کسی کی. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہے کسی کی ہمت؟ طبیعت چاہے گی. فکرہتموہ، اللہ فرماتے ہیں تم اس کو ناپسند کرو گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس لیے رمضان عافیت سے گزر جائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تراویح مقرر کی ہے. یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت. کسی کو اگر پوچھنا ہو یا کسی کو بحث کرنا ہو کہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، پرسنل مل سکتا ہے. یہاں میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں چھیڑ رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے. اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، 20 رکعت تراویح آپ نہیں پڑھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا، آپ کے بعد خلیفہ بنے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. آپ کے دور تک لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کا امام بنایا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو، اور امام بنا کر آپ نے 20 رکعت تراویح کو لاگو کر دیا کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائے گی. 20 رکعت میں سجدے کتنے ہیں؟ کتنے سجدے بولو نا؟ 40. تو 20 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ یہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. نماز آدمی پڑھتا ہے سب سے قریب اللہ کے قدم پر گویا آدمی پڑھ رہا ہے، وہ سجدے کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان میں اللہ نے 40 سجدے رکھ دیے. آؤ میں نوازنا چاہتا ہوں تو لو. لیکن بے وقوفی کہو یا کیا کہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی سجدہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور 8 رکعت پڑھ کر جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی برابر 20 رکعت ہو رہی ہے. یہ کہاں سے فتنہ اٹھا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ جو اتنے مقدس اور مبارک مہینے میں بھی کمی کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کون ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں اللہ کے قدم پر گویا آدمی سجدہ کرتا ہے. 40 سجدے دیے، لوٹ لو، نعمتیں اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے.
حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ، اچھا کسی صحابی نے، روایتیں بہت ساری ہیں، دلیل میرے پاس بہت ہے، کسی بھی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ جس کام کو پیغمبر نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، وہ عمر فاروق کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جیسے میری سنت پر عمل کرنے سے تم کو کامیابی ملے گی، ایسے ہی خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنے میں تمہیں کامیابی ملے گی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو یا حضرت علی ہو یا عمر فاروق ہو یا حضرت عثمان غنی ہو، بلکہ کسی بھی، ایک روایت یہ بھی ہے، کسی بھی صحابی کی تم اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 20 رکعت تراویح تمام صحابہ نے پڑھی ہے۔ اب اس میں آدمی کو وقت ہو گیا ہے، دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ میں آئندہ، اس میں رمضان ہے، آئندہ ہفتہ میں سوچ رہا ہوں زکوٰۃ کے اوپر بولنے کے لیے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں تو بہت ساری ہیں۔ آدمی سحری کرتا ہے، سحری میں وقت کا دھیان بہت ضروری ہے، سحری کھانا چاہیے، سحری کھانا سنت ہے، سحری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نمبر 1، سحری کے وقت کا دھیان دینا ضروری ہے، اگر 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہوا آپ کا روزہ خراب۔ اس لیے جو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، چل رہا ہے ماشاءاللہ چکن چلی کڑھائی چل رہی ہے، اذان سے پہلے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ نمبر 2، حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، برابر خیر پر رہے گی، یعنی ان کے اندر بھلائی رہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اب وقت نہیں ہے، میں کیا کھولوں گا، مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے فیضان ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دن کا فیض الگ ہے، رات کا فیض الگ ہے۔ افطاری میں جلدی کہا گیا تاکہ آدمی دن کا فیض حاصل کر لے، دن کی برکتیں حاصل کر لے، اور رات کو تاخیر سے کہا گیا، سحری ایسا نہیں ہے 1 بجے کھا کے سو گئے اور اٹھ رہے ہو 9 بجے، بعض لوگ کرتے ہیں نا شہروں میں، تھوڑا قربانی دو گے کہ نہیں دو گے؟ کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے نعمتوں کی، رحمتوں کی۔ افطاری جلدی اور سحری تاخیر سے، اور ایک رواج اب تو ختم ہوتا جا رہا ہے، پہلے کتنا اچھا ماحول تھا، لوگ افطاری نہیں کراتے ہیں، افطاری لوگ نہیں کراتے ہیں، جبکہ حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی کسی کو افطاری کرا دے، اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے روزے کے جتنا ثواب ملتا ہے اس افطاری کرانے والے کو اللہ دیں گے۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی میں پڑھا ہوں، آج ہی پڑھا ہوں، اس سے پہلے مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا، کہ جب آدمی افطاری کراتا ہے کسی کو تو فرشتے اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں، 3 دعائیں، اور صرف اسی دن نہیں دیتے، رمضان کے آخر تک فرشتے 3 دعائیں مسلسل کرتے رہتے۔ نمبر 1، اللہ اس افطاری کرانے والے پر رحم فرما۔ نمبر 2، اللہ اس افطاری کرانے والے کو معاف فرما۔ نمبر 3، اللہ اس افطاری کرانے والے کے عمل کو قبول فرما۔ یہ افطاری کرانے کا، بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ جو کسی کو افطاری کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس افطاری کرانے کے بدلے میں یہ نعمت دیتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کس سے؟ جو افطاری کرایا ہے، اور اس کی نشانی ہے، اگر آپ لوگ آزمانا چاہیں تو آزما لیجئے گا
افطاری کثرت سے کرائیے، صدقہ و خیرات کیجئے، روزے کو اچھے سے رکھیے، اور لیلۃ القدر میں یہ آزما لیجئے کہ جو آدمی افطاری کرائے گا لیلۃ القدر میں، جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی نشانی ہے مصافحہ کرنے کی کہ جب جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیتے ہیں تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، بلا اختیار غیر اختیاری طور پر آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنا رقت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ چیز آپ آزما سکتے ہیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ کیا دعا ہے افطاری کرنے کی؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنا ہی دعا ہے بس، اس سے زیادہ بھی کچھ لوگ ملاتے ہیں، میں دیکھا ہوں کیلنڈر پہ، اس سے زیادہ دعا نہیں ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنا، یہ دعا ہے۔ اور افطاری کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یہ افطاری کے بعد دعا ہے۔ کسی کے یہاں افطاری کرائیں گے اس کی الگ دعا ہے۔ اس میں نیت جب کرتے ہیں لوگ، عام طور پہ مائک میں اعلان ہوتا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ رمضان اس کو نہیں پڑھا جائے، بہت سے لوگ بولتے ہیں رمضان رمضان، رمضان نہیں ہے۔ اس پہ ایک وقت ہو گیا ہے، اس پہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، ابھی جیسے کل سے پرسوں سے رمضان انشاءاللہ آئے گا، تو میں آپ کو بول رہا ہوں رمضان آنے والا ہے، آپ لوگ روزہ رکھیے گا۔ تو آپ میں سے کسی نے پوچھ لیا رمضان آئے گا تو کدھر سے آئے گا؟ میں نے کہا ادھر سے آئے گا، مغرب سے۔ اب محلے والوں نے فلاں تاریخ کو محلے والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے مغرب کی طرف نکل گئے۔ جب مغرب کی طرف نکل گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی رمضان آئے گا، اس کو آنے سے پہلے ہی بھگا دے، روزہ ہی نہیں رکھنا پڑے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اتفاق سے حافظ رمضان صاحب آ رہے تھے، ہمارے حافظ جی کا نام رمضان ہے، حافظ رمضان صاحب۔ تو ایک آدمی آ رہا تھا رمضان نام کا، تو محلے والوں نے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا رمضان۔ اب لے لاٹھی لے ڈنڈا اس کو مار کے، اب وہ بیچارہ سوچا یہ کیا مصیبت ہے، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی ہو لیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، محلے والوں نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ دوسرا ہفتہ جب امام صاحب کو معلوم ہوا کہ لوگ تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں، تو محلے والوں سے پوچھتے ہیں بھائی روزہ کیوں نہیں رکھے؟ تو محلے والوں نے کہا آپ نے کہا تھا نا مغرب کی طرف سے رمضان آئے گا، تو ہم نے اس کو آنے ہی نہیں دیا، تو کہاں سے روزہ رکھیں گے؟ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم لوگ بھگا دیں۔ یہ آدمی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے عام طور پر اعلان ہوتا ہے بصوم غد، یہ حدیث میں نہیں ہے بھائی، جو غلط ہے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث میں اس کو آدمی نیت کر لے، دیکھو سحری کھانا یہ بھی ایک نیت ہے، لیکن آدمی کو زبان اور دل سے نیت کر لینی چاہیے میں کل رمضان کا روزہ رکھوں گا، اور روزانہ نیت کرنا الگ الگ روزے کی ضروری ہے۔ لیکن یہ جو دعا پڑھتے ہیں عام طور پر مائک میں، یہ حدیث نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات، اس کو حدیث مت سمجھو، اور عربی میں نیت کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے، آپ اردو میں کر سکتے ہیں عربی میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حدیث سمجھنا یہ بڑا جرم ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں روزے کے، رمضان کے مسائل ہیں، جس آدمی کو جیسی ضرورت ہو پرسنل پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔